اللہ 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 الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی کبد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو مشقت میں پیدا کیا ہے، اور یہ بات قسم کھا کے فرمائی، لا اقسم بہذا البلد، کہ ہم اس شہر یعنی شہر مکہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انسان کو بڑی مشقتوں میں پیدا کیا گیا ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ کو حلال کیا گیا ہے اس مکہ میں، یعنی مکہ کی عوام ایسی ہے کہ یہاں جانوروں کو مارنا، پودے کاٹنا تو منع ہے، لیکن آپ پر انہوں نے ہر ظلم کو جائز کر رکھا ہے مکی زندگی میں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں تم خود مختار نہیں ہو، تم جو چاہو ایسا نہیں کہ وہ ہو جائے، بلکہ تمہارے اوپر ایک ایسی طاقت اور قوت ہے کہ جس کی تم ماتحتی میں ہو، اور اسی نے تم کو پیدا کیا، اور پیدا کیے جانے کے کچھ خاص مقاصد ہیں، ان پر تم توجہ دو، غور کرو، کیونکہ اگر انسان اپنی ذات میں خود مختار ہوتا، اس کے اوپر کوئی طاقت اور قوت نہ ہوتی، تو وہ اپنی لائف اسٹائل، اپنی زندگی جتنی بہتر چاہتا گزار سکتا تھا، لیکن ایسا اس کے بس میں نہیں ہے۔ پیدائش سے لے کر کے، بلکہ اس سے پہلے سے لے کر کے موت تک انسان زحمتوں اور مشقتوں میں گھرا ہوا ہے۔ اور یہ ایک عجیب بات ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف سے یہ فرمائے کہ تم مشقتوں میں ہو، زحمتوں میں ہو، مصیبتوں میں ہو، پریشانیوں میں، اور اس کا کوئی حل بیان نہ کیا جائے۔ ایک عجیب بات ہوگی کہ جگہ جگہ اللہ یہ فرمائے کہ تم کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا، تمہاری ہم آزمائش لیں گے، کریں گے، اور اس کا کوئی حل پیش نہ کیا گیا ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حل بھی پیش کیا۔ اب مشقتیں کیا ہیں؟ پیدائش سے پہلے ہی اس کے ساتھ یہ خطرہ لاحق خطرہ ہے کہ پتہ نہیں وہ بچہ دنیا میں آ بھی سکے یا ماں کے پیٹ ہی میں مر جائے، اسقاط ہو جائے، ابورشن ہو جائے، اور پھر خود پیدا ہوتے وقت بھی کتنی زحمتوں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، تنگ راستے سے نکلنا پڑتا ہے۔ خود ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ثم السبیل یسرہ، کہ اس نے تمہارے لیے دنیا میں آنے کا راستہ کس طرح آسان کر دیا، ہموار کر دیا۔ تم اسی وقت مر سکتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشقت کی جہاں اور بہت ساری تفسیریں کی ہیں، یہ بھی کی ہیں کہ پیدائش کے وقت جو اسے مشقت ہوتی ہے اور اس کی وہ جان بس آنے اور جانے میں لگی رہتی ہے، اس کے بعد اس کے دانت نکلتے ہیں، اس میں مشقت ہوتی ہے۔ دانت، نئے دودھ کے دانت اور پرانے دانت، پھر وہ ایک ایک کر کے ٹوٹتے ہیں، ہفتوں اور مہینوں وہ ادھورے دانت لٹکے رہتے ہیں، اس میں بھی بچے کو بڑی مشقت ہوتی ہے۔ اوپر کے دانت ٹوٹتے ہیں، پھر نیچے کے ٹوٹتے ہیں، پھر ٹوٹ کر کے دوسرے نکلتے ہیں۔ تو اگر انسان کے بس میں ہوتا تو یہ سب زحمتوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، لیکن وہ ان زحمتوں کا شکار ہے۔ قدم قدم پر اس کو اپنا من مارنا پڑتا ہے، اس کے مزاج کے مطابق بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ اگر بادشاہ بھی ہوتا ہے نا، وہ ڈکٹیٹر بھی ہے، تو اسے خوف ستائے رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب میرے خلاف بغاوت ہو جائے۔ اگر کوئی فاتح ہوتا ہے
علاقوں کو فتح کرتا چلا جاتا ہے، اسے بھی یہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت میرے اوپر درجے کے آفیسر میرے ہی خلاف کوئی بغاوت نہ کر دیں، سازش نہ کر دیں، مجھے بے دخل نہ کر دیں، مجھے پھانسی پر نہ لٹکا دیں۔ یہ ان حکمرانوں کو بھی ڈر ہوتا ہے جو ڈکٹیٹر کہلاتے ہیں۔ تو اس لیے ہر انسان پیدائش سے لے کر کے مشقتوں میں گھرا ہوا ہے، وہ جس بھی کیفیت میں ہو اور جس ملک میں رہنے والا ہو، جس رنگ کا ہو، جس نسل کا ہو، دنیا میں کسی بھی خطے کا ہو، اسے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان جو جو بچپن سے اوپر چڑھتا ہے، سب سے پہلے اسے تعلیم کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے، وہاں اس کی پٹائی بھی ہوتی ہے، ڈانٹ بھی پڑتی ہے، اسے محنت بھی کرنا پڑتی ہے، نیند کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ پڑھ جاتا ہے اور جس دن وہ اپنی تعلیم کا آخری امتحان دیتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اب میری زندگی میں کوئی مشقت نہیں ہے، کیونکہ یہ امتحان کی مشقت، پڑھنے کی مشقت، یہ ایک مشقت تھی، اب میں اس سے فارغ ہو گیا، کم سے کم اب سکون ملے گا۔ لیکن سکون میسر نہیں ہے، شادی کا مرحلہ ہے۔ پھر شادی کے بعد اللہ جانے بیوی مزاج کے مطابق ملے یا نہ ملے، پھر وہ زحمت ہے۔ پھر بچے پیدا ہو گئے، اب دوسری زحمت شروع ہو گئی کہ بچوں کی تربیت کے تعلق سے ان کو اسکول میں داخل کرنا ہے، کہاں پڑھائیں کہاں نہ پڑھائیں۔ اسکول بھیجتے ہیں تو دینی تعلیم کیسے کریں، مدرسے بھیجتے ہیں تو عصری تعلیم کیسے کریں، اور وہ اس بیچارہ کشمکش میں پریشان رہتا ہے۔ پھر جب یہ بچے اور بڑے ہوتے ہیں تو ان کے شادی اور رشتوں کا تعلق ہوتا ہے، کبھی شادی لگی کبھی ٹوٹی۔ اب اس باپ کے دل سے پوچھے کہ جس کی بیٹی کا رشتہ لگا ہوا ہو، ساری امیدیں ہوں، گھر میں تیاریاں ہوں، مکمل ہو رہی اور اچانک رشتہ کٹ جائے، اس پر کیا گزرتی ہے؟ لڑکے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لڑکی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر شادی ہو گئی تو پھر بہوؤں کے ساتھ اور داماد کو جھیلیے آپ، پتہ نہیں مزاج کے مطابق بہو ملے کہ نہ ملے، داماد ملے کہ نہ ملے، اور پھر آخر وہ بڑھاپے کی دہلیز میں داخل ہو کر کے نئی قسم کی بیماریوں کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خارجی پریشانیاں بھی اور باطنی پریشانیاں، ظاہر اور باطن، باہر کی اور اندر، ہر طرح کی پریشانی۔ ایک طرف یہ ٹینشن اور دوسری طرف اپنی پرابلم سے کہ اب یہ بیماری اور یہ بیماری اور یہ بیماری۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسانوں کو مشقت میں پیدا کیا ہے، اور کوئی انسان دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ان مشقتوں سے بچ نہیں سکتا۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت زور دے کر کے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، مشقتوں میں ڈالیں گے، تمہیں آزمائیں گے۔ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، خوف کے ذریعے سے دشمن کا، حکومت کا خوف بھی ہوگا، مال کی کمی بھی ہوگی، جان کی بھی کمی ہوگی، دوسرے بھی حالات تمہارے ساتھ پیش آئیں گے۔ والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، تمہاری جان یا تمہاری اولاد میں کسی کا نقصان ہو سکتا ہے، کسی کی یاد آ سکتی ہے، پڑوسی یعنی آدمی کبھی خود بیمار ہوا، کبھی بچے ہیں تو کبھی بیوی ہے تو کبھی پڑوسی، کوئی نہ کوئی اس کو ایسی الجھنیں لگی رہتی ہیں کہ ایک سے نکلا تو دوسری کی گرفت میں، دوسری مصیبت سے تو تیسری، اور اس طرح وہ گھرا ہوا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے وہ تسبیح کے دانے یا چٹائی کی وہ تلیاں ہوتی ہیں کہ ایک ختم نہیں ہوتی کہ دوسری اس کے ساتھ مصیبت اور زحمتیں لگ جاتی ہیں۔ یہ تو رہا زحمتوں کا بھنڈارا، زحمتوں کا ایک بڑا گویا یوں کہہ لیجئے کہ انسان کو زحمت ہی زحمت، ہر طرف پریشانیاں، مصیبتیں، زحمتیں۔ لیکن جیسے کہ شروع میں بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی رحمت سے بہت بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زحمتیں تو پیدا کر دی ہوں لیکن ان کے لیے کوئی حل پیدا نہ کیا ہو۔ زحمتوں کے سلسلے میں انسان، ابھی بات آئی تھی کہ انسان جب تعلیم سے فارغ ہو جاتا ہے سوچتا اب بچ گیا، شادی ہو گئی سوچتا ہے کہ اب میں راحت سے، لیکن لگاتار مصیبتوں میں ایک اور مصیبت یہ ہوتی ہے کہ کبھی لڑکی کی طلاق ہو گئی اور کبھی لڑکے نے طلاق دے دی، وہ زحمتیں ہو گئی۔
تو بہرحال انسان جب زحمتوں میں گھرا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حل بھی بیان فرمایا، اور اس کا حل فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ تم صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے کہ وہ اگر صبر کا مظاہرہ کریں اور صبر کو اپنائیں تو ان کی ساری زحمتیں دور ہو جائیں گی۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تب اللہ کے لیے، اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، وہ کسی بھی نوعیت کی مصیبت ہو۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تو اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی اگر اس نے زحمتیں پیدا کی ہیں تو اس نے رحمت اور رحم بھی اس نے پیدا کی، مرہم بھی اس نے پیدا کی اگر زخم دیا، اور اللہ تمہارے لیے کافی نہیں، کیا اب بھی تمہیں گھبراہٹ ہوتی ہے؟ اللہ تمہارے لیے الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں کفایت کرنے کے لیے اس کی؟ وہ لو لگا کر کے تو دیکھے، توجہ تو کرے ادھر، رجوع تو ہو ادھر۔ تو اس لیے صبر کی ضرورت ہے، نجات کے جو راستے ہیں مصیبتوں سے ان میں کیا کہ صبر کرے۔ اسی طرح رجوع الی اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں بھی رجوع ہے کہ ہم اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر کے جانا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ کی رحمت سے ایمان والے کی شان نہیں کہ وہ مایوس ہو، مایوس تو کافر ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح مثبت سوچ رکھنے کی ضرورت ہے، پازیٹیو سوچ ہونا چاہیے، منفی اور نگیٹو سوچ نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کو معاشرے میں زندگی گزارنے میں طرح طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے دو رخ ہوتے ہیں، ہر پہلو کے دو رخ ہوتے ہیں، اسے اچھے رخ کو اپنانا چاہیے، مثبت سوچ پیدا کرنا چاہیے۔ اسی طرح جہاں تسلی کی بات ہے، آپ وہ سورہ سنتے رہتے ہیں الم نشرح لک صدرک، سورہ الم نشرح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے ساتھ آسانی لگی ہوئی ہے۔ اور اس میں جو گرامر کے اعتبار سے اس کے اندر جو بلاغت ہے وہ یہ کہ پریشانی اگر ایک ہوگی تو آسانی اس کے ساتھ دوہری ہوتی ہیں، دو ہوتی ہیں، لیکن بس یہ ہے کہ آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ صبر کا مظاہرہ کرے، اور جذباتی اور جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے صبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہ کارآمد ہوتا ہے جو صدمے کے وقت میں، جس وقت انسان کو پریشانی مصیبت لاحق ہوئی اسی وقت وہ صبر کرے۔ وقت گزرنے کے ساتھ تو صبر آ ہی جاتا ہے، کہتے ہیں ٹائم از دا گریٹ ہیلر، وہ تو دھیرے دھیرے آپ کا بھر ہی دے گا وقت۔ امام زین العابدین کے جو ورثہ تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب انتقال ہوا تو قبرستان ہی میں خیمہ لگا لیا، 14 دن 15 دن قبرستان میں خیمہ لگانے کے بعد جب جانے لگے تو ایک آواز آئی حل وجدوا ما فقدوا بل یئسوا فانقلبوا، کیا تم نے جس کو کھویا تھا اس کو پا لیا؟ تم نے قبرستان میں ہمارے محبت اور عقیدت کے خیمہ لگایا تو کیا تم نے پا لیا ان کو؟ بل یئسوا فانقلبوا، مایوس ہو گئے اور چلے گئے۔ کبھی نہ کبھی تو آدمی تھک جائے گا، وقت کے ساتھ تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ ایک عورت تھی جو بہت واویلا کر رہی تھی، حضور نے اس کو سمجھایا، اس نے کچھ پہچان نہیں پائی حضور کو، کوئی جملے کہہ دیا کہ ارے جائیے آپ کا بچہ انتقال کرتا تو معلوم ہوتا۔ کسی نے بتایا تم نے کیا کہہ دیا؟ یہ تو حضور علیہ بہرحال آئی ہوئی روتے ہوئے ہے کہ اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجیے۔ آپ نے ایک نصیحت کی، فرمایا صبر عند الصدمۃ الاولی، کہ دیکھو صبر اس وقت ہوتا ہے جب صدمہ پہنچے، دھیرے دھیرے تو صبر آ ہی جاتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت گزرنے کے بعد تو خود بخود صبر آتا ہے۔ کوئی برسوں تھوڑی روتا رہتا ہے کہ 20 سال 30 سال تک صدمہ کرتا رہے، بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں، ٹائم کے ساتھ سب مندمل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو صبر جو ہے وہ جس وقت صدمہ ہوا ہے اسی وقت اس کو صبر کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ تم یہ دعا پڑھا کرو کہ اللہ میرے لیے کافی، وہی بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ آگ میں ڈالے گئے، صبر کیا اللہ نے آپ کو، رہتی دنیا تک، دنیا میں بھی عزت دی اور آخرت میں عزت سے سرفراز کرے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ کوئی بھی دنیا میں انسان ایسا نہیں ہے
وہ چاہے آپ کو اس کی جیسی زندگی نظر آ رہی ہو، کیا بادشاہ اور کیا فقیر، دنیا کے جس خطے کا بھی رہنے والا ہو، جس رنگ اور نسل کا رہنے والا ہو، کیا ایمان والا اور کیا بے دین، جو بھی ہوگا، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں، ایک تو قسم کھائی اور پھر اس کے بعد تاکید کی، لقد خلقنا الانسان. یہ عربی جو گرامر جانتے ہیں جس کی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک تو خود اللہ تعالیٰ قسم کھا، اس کے بعد تاکید در تاکید کہ ضرور بھی ضرور، لقد خلقنا الانسان، کہ ہم نے بلا شبہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم نے انسانوں کو بڑی مشقت اور زحمتوں میں پیدا کی. لیکن یک طرفہ نہیں ہے کہ خالی تمہیں زحمتوں پر پیدا کر کے تمہیں چھوڑ دیا ہو، بلکہ اگر تم ان چیزوں کو اپناؤ گے جو ہدایت دی گئی ہیں تو تمہیں اسی میں صبر آ جائے گا اور تمہیں سکون ملے گا. چنانچہ تصوف کا یہ درجہ آتا ہے جس کو کہتے ہیں رضا بقضا، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا. یہ سمجھنا کہ اللہ کی کوئی حکمت ہوگی اس میں، یہ تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، تصوف کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے کہ اللہ آپ نے میرے لیے جو فیصلہ کیا ہم اس پر راضی ہیں، مجھ سے مطمئن ہیں. تو اگر یہ کیفیت بندہ کو پیدا ہو جائے، ایک واقعہ ہے، اللہ جانے صحیح ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے غلط ہے، کہ ایک بزرگ تھے، سیلاب آیا، وہ نہر تھی، قریب تھا کہ گاؤں ڈوب جائے، تو لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ایک باڑ باندھ دی جائے، کم سے کم پانی کھیتوں میں پھیل جائے، ہمارا یہ گاؤں بچا رہے. انہوں نے مٹی جمع کی، اینٹیں جمع کی اور یہ کہتا کہ باؤنڈری کھینچ دیں. تو بزرگ، ایک صاحب بزرگ تھے، ان کو بلا کر کے لائے اور انہوں نے کہا کہ بھائی کچھ تو ہم نے کر دی، آپ کے بھی مبارک ہاتھ لگ جائیں اور اس دیوار کو اور آگے بڑھائی جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی مبارک ہاتھ اس پر لگ جائے. انہوں نے بجائے بنانے کی وہ گرانا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا کہ کمال کرتے ہیں آپ، ہم تو آپ کو اس لیے لائے تھے کہ تاکہ اس دیوار کو اور آسانی سے بنایا جا سکے، آپ کے برکت والے ہاتھ لگ جائیں، اور آپ کا معاملہ ہے کہ بجائے بنانے کے آپ نے اور دیوار گرانا شروع کر دی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈبونا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت پڑی بنانے کی، سیلاب آنا چاہتا تو آئے، ہم سے کیا لینا دینا. یہ حقیقت بھی ہو سکتی کسی واقعے کی، اور اس کو سمجھانے کے لیے بھی کہ بزرگان دین جو ہوتے ہیں ان کے دل و دماغ کے اندر اور ان کے قلب کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں. کہ یہ کیا، یہ بحر و بر کیا دیکھتے ہو، یہ شمس و قمر کیا دیکھتے ہو، یہ بحر و بر کیا دیکھتے ہو، ادھر سے ہو رہا ہے، ادھر کیا دیکھتے ہو. یعنی ساری چیزیں تو ادھر سے ہو رہی ہیں، اللہ کی طرف سے ہو رہی ہیں. انسان ادھر دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، لیکن دیکھنا ادھر چاہیے. اور انسان کی باطنی اصلاح کے لیے کبھی کبھی یہ مصائب، یہ مشقتیں بڑی کارگر ہو جاتی ہیں. انسان اللہ کے قریب نعمتوں کے ذریعے اتنا نہیں آتا ہے جتنا مصیبتوں کے ذریعے آ جاتا ہے. پرانے آپ حضور علیہ پرانی امتوں کو بھی دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم کو برباد کرنا ہوتا ہے نا تو ہم ریل فیل کر دیتے ہیں دولت کی، اندھے ہو جاتے ہیں. ہمارے عرف میں کیا کہتے ہیں، ارے بھیا فلانے آدمی تو آسمان میں مڑ رہا، اس کے قدم زمین میں نہیں ٹک رہے. کیا ہوتا ہے جب انسان پر دولت کی بھرمار ہوتی ہے، نعمتوں کی بھرمار ہوتی ہے، تو اللہ جلدی یاد نہیں آتا. ہر انسان ایسا نہیں ہوتا، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آرام کی زندگی میں اللہ تعالیٰ یاد جلدی نہیں آتی، یا جلدی انسان ادھر راغب نہیں ہوتا. لیکن ایک جھٹکا اس کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، جمپ جیسے ایک سیڑھی ایسی لگتی ہے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جاتا ہے. ایک صدمہ، ایک شاک، ایک جھٹکا لگا، فوراً اللہ کی طرف بندہ رجوع ہوتا ہے، رویا دھویا، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایمانی قوت بڑھ گئی. تو بزرگان دین جو ہے وہ ان مصیبتوں کے سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ کوئی وٹامن ہے، یہ دوائیں ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کر رہی ہیں روحانی اعتبار سے. تو خلاصہ کلام یہ کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسانوں کو مشقت میں پیدا کیا ہے. اور مشقت کی تشریح کی گئی کہ پیدائش سے لے کر کے دانت نکلنا، اور پھر کیا کیا تعلیم کے مراحل، اور پھر اس کے بعد شادی، اور پھر مزاج کے مطابق ملنا نہ ملنا، پھر بچوں کا پیدا ہونا، پھر ان کی تعلیم و تربیت، اور پھر اسی طرح ان کے رشتے اور رشتے لگنا اور چھوٹنا، اور پھر رشتے ہو جانے کے بعد طلاق کے معاملات. یہ ساری زحمتوں سے ہوتے ہوتے بالآخر بڑھاپے کی زحمت. یہ پوری زندگی ہماری زحمتوں سے گھری ہوئی ہے. لیکن اگر ہم نے اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کر لیا تو نجات ان زحمتوں سے وہ بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، صبر کا معاملہ کرو.
اسی طریقے سے مثبت سوچ اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کی طرف سے مایوسیاں مت کرو، تو تمہیں انہی پریشانیوں میں تمہیں لذت نظر آنے لگے گی، تمہارا دل خوش ہو جائے گا، مطمئن ہو جائے گا۔ تو یہ ایک نسخہ بیان کیا گیا ہے، اگر ہم اس طرح اپنی زندگی کو اس آئینے میں رکھ کر کے دیکھیں تو بڑے سے بڑے حالات میں بھی ہم مسکراتے ہوئے نکل جائیں گے۔ ورنہ یاد رکھیں کہ پریشانی کا حل پریشانی نہیں ہے، اگر پریشانی آ گئی مزید ہم پریشان ہو تو ڈبل پریشانی ہو جائے گی، اس کو حل تھوڑی ہے۔ اس لیے جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اگر اس طریقے کو ہم اپنائیں گے تو ہمیں اس دنیا میں پریشانیوں میں بھی اچھی زندگی گزارنے کا سلیقہ معلوم ہوگا، فلسفہ معلوم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔